رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا جائے۔ حضرت انس صلی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے لشکر کی اطلاع ملنے پر صحابہ کرام رضی اللہ سے مشورہ کیا، تو اس پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو کہ ایک انصاری صحابی تھے کھڑے ہو گئے اور فرمایا، ہمارے اموال آپ کے سامنے ہیں، ان کے بارے میں آپ جو چاہیں فیصلہ فرمائیں، یعنی کتنے لینے ہیں کتنے چھوڑنے ہیں سب آپ دیکھ لیں، اور یہ ہمارے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہیں، اگر آپ ہمیں ساتھ لے کر سمندر میں کودنا چاہیں گے تو ہم آپ کا ساتھ کو جائیں گے، آپ کے آگے سے پیچھے سے دائیں اور بائیں ہر طرف سے ہم لڑیں گے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں آپ کے دفاع میں سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، سمندر میں کودنے کو بھی تیار ہیں، ہر خطرہ مول لینے کو تیار رہیں گے۔ اسی طریقے سے جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ کا ایک ایسا کارنامہ دیکھا ہے جسے حاصل کرنا میرے لیے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کے لیے بد دعا فرما رہے تھے۔ حضرت مقداد رضی اللہ نے عرض کی، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ تو اور تیرا رب جائیں اور لڑیں، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں سے بائیں سے آگے اور پیچھے ہر طرف سے لڑیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ان الفاظ کے بعد دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسرور ہو گئے۔ بخاری کی روایت ہے۔ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ جہاد کے لیے چلیں تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم تو نہیں لڑیں گے۔ لیکن صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین جیسے لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے، آپ کے کیمپینینز، انہوں نے ہر طرح سے اپنی جان، اپنا مال، اپنی ہر چیز قربان کرنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ترجیح دی۔ حضرت زبیر رضی اللہ کہتے ہیں کہ غزوہ احد کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 زرہیں پہنے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ حاصل کرنے کے لیے ایک چٹان پہ چڑھنے کی کوشش کی لیکن نہ چڑھ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ رضی اللہ کو نیچے بٹھایا اور ان پہ سوار ہو گئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ نے آپ کو اوپر اٹھایا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹان کے اوپر چڑھ گئے۔ حضرت زبیر رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، طلحہ کے لیے جنت واجب ہو گئی، طلحہ کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اور اسی طریقے سے صرف صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں آگے تھے، بلکہ صحابیات رضی اللہ عنہ جو تھیں وہ بھی ہمیشہ ہر دم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کے لیے حاضر رہا کرتی تھیں جب جس صحابیہ کو موقع ملا۔ اسی طریقے سے غزوہ احد میں ایک شیر دل خاتون حضرت ام عمارہ رضی اللہ کے بارے میں آتا ہے گا کہ ام عمارہ کہتی ہے میں ام عمارہ کے پاس حاضر ہوئی اور ان سے عرض کیا، ام سعد جو ہیں وہ واقعہ بیان کرتی ہیں کہ میں ام عمارہ کے پاس حاضر ہوئی، ان سے عرض کیا، خالہ جان مجھے غزوہ احد میں اپنی خدمات کے بارے میں کچھ تو بتائیں۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ نے فرمایا، میں دن کے پہلے حصے میں نکلی اور مجاہدین نے جو مارکا سر انجام دیا اسے دیکھا، میرے پاس پانی کا ایک مشغیزہ تھا جس سے میں مجاہدین کو پانی پلاتی تھی۔ جب میرا گزر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ کی حفاظت میں تھے اور اس وقت جنگ کی صورتحال مسلمانوں کے حق میں تھی، لیکن جب مسلمان منتشر ہوئے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سینہ سپر ہو کر لڑنے لگی اور تلوار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے کمان سے تیر پھینکے حتیٰ کہ اسی تگ و دو میں خود بھی زخمی ہوئی۔ حضرت ام سعد رضی اللہ کہتی ہیں جو کہ ان سے پوچھ رہی تھی، میں نے ام عمارہ رضی اللہ کے کندھے پر ایک گہرا زخم دیکھا تو پوچھا، آپ رضی اللہ کو یہ زخم کس نے لگایا؟ انہوں نے فرمایا، ابن کما نے، اللہ اسے ذلیل کرے۔ ہوا یوں کہ جب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور چلے گئے تو ابن کما یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا، مجھے بتاؤ محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں خود مروں گا یا اسے مار دوں گا۔ یہ سن کے میں اور مصعب بن عمیر رضی اللہ آگے بڑھے اور کچھ دوسرے لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے وہ بھی آگے بڑھے۔ اس وقت مجھ پر ابن کما نے وار کیا، میں نے اس کے جواب میں اس پر کئی وار کیے، لیکن اللہ کا دشمن اس روز 2 زرہیں پہنے ہوئے تھا اس لیے وہ بچ نکلا۔ لیکن یہ خواتین ہوتے ہوئے بھی ان کی ایمان کا جذبہ، ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کہ یہ اپنے آپ کو انہوں نے آگے پیش کر دیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے حاضر ہوں۔ اسی طریقے سے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ جو ہے
ان کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ تیر آپ رضی اللہ تعالیٰ کی پشت پر اس حال میں برستے رہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھکے ہوئے تھے، اور اسی حالت میں بہت سے تیر ان کی پشت پر آ کر لگے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ڈھال سا بنا لیا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر سکیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ہے۔ اور اس دور میں تو صحابہ اکرام تعالیٰ اجمعین نے جہاں جنگیں ہوئیں وہاں پر اپنی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، لیکن آج کے دور میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی ناموس کے لیے دفاع کرنا ہے گا، کھڑا ہونا ہے گا۔ ختم نبوت کے حوالے سے بات ہو یا کہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام خاص ہے گا اس کے حوالے سے بات ہو، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا ہے، آپ کے دین کا دفاع کرنا ہے گا، اور آپ کے لائے ہوئے پیغامات کا دفاع کرنا ہے گا اور اسے آگے پہنچانا ہے۔